پاکستان اور پاکستان سے باہر بسنے والے تمام دوست احباب کو، چھوٹے بڑوں کو السلام علیکم۔ ایک اور شو کے ساتھ، اور اس شو کا تعلق جناب ایک بار پھر عمران خان یعنی سابق وزیر اعظم کے ارد گرد گھومنے والے واقعات ہیں۔ اور آج ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ ان کے سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کا ایک بیان آیا ہے، اعترافی بیان میڈیا میں، اور سب سے پہلے کامران شاہد صاحب جو دنیا کے ساتھ وابستہ ہیں، انہوں نے یہ بیان ٹویٹر کے ذریعے لوگوں کے ساتھ شیئر کیا۔ اور اس بیان کے چوتھے نمبر نقطے میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اشارہ دیا گیا ہے میڈیا والوں کو کہ اس موقع پہ جب یہ نقطہ آپ مینشن کریں تو یہاں پہ آپ وہ اعظم خان اور عمران خان کی گفتگو سے متعلق تھی، وہ غیر قانونی طور پہ ریکارڈ شدہ آڈیو لیک، جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم منٹس وغیرہ ہم مینیج کر لیں گے تو ہم اس کے اوپر کھیل سکتے ہیں، کچھ اس قسم کی بات تھی۔ تو اس میں باقاعدہ مشورہ دیا گیا کہ یہاں پہ آپ وہ کلپ پلے کر سکتے ہیں۔ تو تفصیلات میں ہم بعد میں آتے ہیں، لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ بڑے شد و مت کے ساتھ موجودہ حکومت، موجودہ حکمران عمران خان کو متون کرنے کے لیے، ان کو نااہل کرنے کے لیے، ان کے خلاف مقدمے چلانے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ اور اس میں دیکھیں نا، توشہ خانہ، القادر ٹرسٹ، دہشت گردی، چوری، ہر قسم کے الزامات ان پہ لگے۔ تازہ ترین اب یہ ہے کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ان کے خلاف مقدمہ چلایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اپنا جو حلف اٹھایا ہے آئین کے آرٹیکل 91 یا 92 کے تحت، اس کی خلاف ورزی کے الزام میں جاسوسی کی شقیں بھی آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں شامل ہیں۔ تو اس میں بہت ساری قانونی پیچیدگیاں بھی ہیں، لیکن ارادے بہرحال بڑے واضح ہیں۔ اب اگر انہوں نے خلاف ورزی کی ہے تو ظاہر ہے ان پہ مقدمہ چلے گا۔ اگر انہوں نے ثابت ہو گیا کہ دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات کو نقصان پہنچایا ہے تو اس کی بھی انہیں سزا بھگتنی پڑے گی۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اعظم خان کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں تھا، کوئی 19-20 جون سے وہ غائب تھے، اور سائفر کے حوالے سے جو ایف آئی آر درج کی گئی تھی وہ جناب گزشتہ روز یعنی منگل کے روز واپس لے لی گئی، اور اس کے بعد آج ان کا یہ بیان سامنے آ گیا۔ کسی کو نہیں معلوم کہ اعظم خان کہاں تھے، کس مجسٹریٹ کے سامنے انہوں نے یہ بیان دیا ہے سیکشن 164 کے تحت۔ ان تمام باتوں پہ آتے ہیں، لیکن جو عمران خان نے چونکہ ان کو طلب کر لیا ہے اب ایف آئی اے نے، سائبر یعنی وہ مراسلہ تھا جو کہ پاکستان کے سفیر ڈاکٹر اسد مجید صاحب نے 7 مارچ 2022 کو پاکستان بھیجا تھا، اور جس میں ڈونلڈ لو ایک جونیئر وزیر خارجہ کے عہدے پہ کام کرنے والے افسر ہیں، انہوں نے لنچ میٹنگ تھی دونوں کے درمیان، یعنی پاکستانی سفیر اور ڈونلڈ لو کے درمیان، اور اس میں ڈونلڈ لو کی طرف سے یہ اشارہ دیا گیا تھا، اسد مجید صاحب نے جو اپنے کیبل میں لکھا تھا، ہمیں جو بتایا گیا کہ انہوں نے دھمکی دی کہ اگر عمران خان کو حکومت سے نہ علیحدہ کیا گیا تو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے ہیں۔ یعنی انہوں نے ایک لائن کھینچ دی تھی عمران خان کے حوالے سے، بقول عمران خان کے، بقول اس سائفر کے جس کے ارد گرد تمام کنٹروورسی چلی ہوئی ہے۔ اب ایف آئی اے نے 25 جولائی کو انہیں بلا لیا ہے کہ آ کے اپنے موقف کی وضاحت کریں، ایک مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی کے سامنے انہوں نے پیش ہونا ہے۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ ایک نیا پینڈوراز باکس ضرور کھل گیا ہے، اور عمران خان صاحب نے تو کہا ہے کہ یہ اسی ایف آئی اے کے نوٹس کے جواب میں کہ بڑی اچھی بات ہے انہوں نے مجھے بلا لیا ہے، مجھے ایک اور موقع دیا ہے سائفر ڈرامہ کے ارد گرد کے جو حالات ہیں ان کی مکمل وضاحت کی، کم از کم وہ غیر سینسر شدہ جو حصے ہیں وہ میں عوام کے سامنے شیئر کروں گا جمعرات کے روز، اور اس میں پھر بتاؤں گا۔ اور ساتھ میں انہوں نے یہ وعدہ بھی کیا ہے کہ میں جب یہ چیزیں شیئر کروں گا تو کسی بھی ٹی وی سنسنی خیز ٹی وی ڈرامے سے زیادہ یہ معلومات آپ کے لیے سنسنی خیز ہوں گی۔ تو ظاہر ہے لوگ بڑے اشتیاق کے ساتھ انتظار کریں گے کہ عمران خان نے 27 مارچ 2022 کے بعد سے جو کہتے رہے سائفر کے حوالے سے، یعنی اس کیبل کے حوالے سے جو اس وقت کے سفیر اسد مجید صاحب نے بھیجا تھا، اور جس کے جواب میں باقاعدہ پاکستان نے امریکہ کو ایک احتجاجی مراسلہ بھی تھما دیا تھا کہ اس میں اب
مزید کیا کیا چیزیں سامنے آئیں گی، کیا کیا کہنا ہے عمران خان نے، اور بہت سارے سوالات نے جنم لیا ہے اس حوالے سے، اور بہتر یہ ہے کہ ہم آپ کے سامنے وہ سوالات رکھتے ہیں۔ تو جناب، پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے عرصے تک 19 جون سے اعظم خان صاحب کس کی حراست میں تھے؟ اس حوالے سے درج ایف آئی آر کس نے کروائی، کب کروائی تھی؟ اب کل یہ ایف آئی آر واپس کیسے ہو گئی، اور اعظم خان منظر عام پہ کیوں نہیں آئے ابھی تک؟ چوتھا سوال یہ ہے کہ اعظم خان نے کیا اپنے اس بیان کے ذریعے، جو کہا جا رہا ہے اعترافی بیان ہے یا ایک سیکشن 164 کے تحت، اس میں محض انہوں نے عمران خان پر الزام لگایا ہے، یا پھر خود اعتراف جرم بھی کیا ہے، اعانت جرم کا، کیونکہ وہ بطور سول سرونٹ، بطور ریاست پاکستان کے ملازم، وہ بھی پھر اس جرم میں برابر کے شریک تھے کہ انہوں نے وہ مراسلہ حوالے کیا وزیر اعظم کے، اس کی ایک کاپی، اور ساتھ میں انہوں نے ان کے ساتھ گفتگو میں، جو کہ غیر قانونی طور پہ ظاہر ہے ٹیپ ہوئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مینیج کر لیں گے منٹس آف دا میٹنگ، اور آپ اس میں پریشان نہ ہوں۔ پانچواں سوال یہ ہے کہ اصل سائفر، اصل کیبل کہاں ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں شاید کہ فرض کرتے ہیں کہ وہ وزارت خارجہ کے پاس ہونا چاہیے۔ اب کیا، کیونکہ اعظم خان نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ میں نے کاپی اپنے حصے کی وہ حوالے کر دی تھی وزیر اعظم کے، اور بعد میں وزیر اعظم نے کہا کہ وہ ان سے گم ہو گئی ہے۔ تو جناب، ان سے تو گم ہو گئی تھی، تو کیا محض کاپی کا گم ہو جانا جرم ہے؟ کیونکہ اس وقت کے ڈیپٹی اسپیکر قاسم سوری نے ایک ٹویٹ کے ذریعے انہوں نے وضاحت بھی کی ہے کہ سائفر سپریم کورٹ کو بھیج دیا تھا کہ ایک بالکل پورے کیس بنا کے کہ آپ اس حوالے سے تحقیقات کر لیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے آپ کو معلوم ہے کہ پاناما کیس کے سلسلے میں ایک والیوم 10 تھا نواز شریف صاحب کے کیس کے حوالے سے، جو کہ GIT نے ترتیب دیا تھا۔ وہ والیوم 10 آج تک ظاہر نہیں کیا گیا عوام پہ، آج تک وہ سر بمہر ہے۔ تو کیا سپریم کورٹ اس سائفر کو کھولے گی عوامی مفاد میں، قومی مفاد میں اور فیئر ٹرائل کے مفاد میں؟ اس کے علاوہ اس کی کاپیاں صدر مملکت کو بھی بھیجی گئی تھیں، اور صدر مملکت نے بعد میں باقاعدہ ایک خط لکھا سپریم کورٹ کو کہ جو ان کو کاپی ملی ہے، اس کاپی کی بنیاد پہ سپریم کورٹ کو اس معاملے کی تحقیقات کرنی چاہیے، تاکہ تمام معاملے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے، اور اس امر کا تعین کیا جا سکے کہ کیا عمران خان نے جو الزام لگایا، جو بات کی ہے، وہ درست ہے یا نہیں۔ اس تمام معاملے سے متعلق معروف صحافی مظہر عباس نے اپنے ٹی وی پروگرام میں ایک بڑی دلچسپ بات کہی۔ انہوں نے بھی کچھ سوالات اٹھائے، اور یہ کہ یہ سٹیٹمنٹ، اصل بیان کس نے دیا، کس کے سامنے دیا گیا، مجسٹریٹ کا کیا نام ہے، یہ بیان کس وقت دیا گیا ہے، اور کیا کسی نے اس کے مندرجات دیکھے ہیں؟ اور یہ وہی بیان ہے اعظم خان کا جو کہ ٹویٹر پہ سرکولیٹ کر رہا تھا، اور جس کے پوائنٹ نمبر 4 میں وہ ویڈیو کلپ دکھانے کا مشورہ بھی دیا گیا تھا۔ انہیں پہلے سے اس قسم کا ایک تیار بیان ہے، اور مظہر عباس صاحب نے بڑی ہمت کرتے ہوئے یہ سوالات اٹھائے کہ میں نے ایک چیز دیکھی نہیں ہے، مجھے اس کی حقیقت کا علم نہیں ہے، تو میں اس پہ تبصرہ کیسے کروں؟ کیا یہ ایک اعتراف جرم ہے یا محض دوسروں پہ الزام لگانے والی بات ہے؟ کیونکہ ماضی میں بہت سارے ایسی اعترافی بیانات تھے، اور اس میں ایک اور صحافی نے یہ حوالہ بھی دیا، بلکہ میرا خیال حامد میر صاحب نے اپنے پروگرام میں کہا کہ حدیبیہ پیپر ملز، یعنی جو شریف خاندان کی حدیبیہ پیپر ملز تھی، اس میں منی لانڈرنگ کے متعلق ایک کیس تھا، اور اسحاق ڈار صاحب جب گرفتار تھے جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں، تو اس کیس سے جان چھڑانے کے لیے سیکشن 164 کے تحت اسحاق ڈار صاحب نے بھی ایک بیان دیا تھا، ایک حلفیہ بیان تھا۔ اس بیان کی بنیاد پہ اسحاق ڈار صاحب کو چھٹی ملی، یعنی رہائی ملی، اور یہاں سے وہ پھر لندن روانہ ہو گئے تھے۔ تو اب مظہر عباس صاحب اور دوسرے صحافیوں نے پھر یہی سوال اٹھایا کہ کیا اس اعترافی بیان یا سیکشن 164 کے تحت اعظم خان کے اس بیان کا بھی یہی حال ہوگا؟ اور دوسرا ایک بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر سپریم کورٹ کے پاس 7 مارچ والے کیبل کی کاپی یا سائفر کی کاپی موجود ہے، تو اس پہ تحقیقات کا آغاز کیوں نہیں کرتے، جس طرح کہ صدر عارف علوی نے ان سے درخواست کی تھی؟ اس طرح معاملے کی کافی ساری وضاحت ہو جائے گی۔ دوسرا،
ایک اور بڑا مسئلہ، چونکہ سائفر کا مسئلہ، یا جو ڈونلڈ لو تھا ایک جونیئر وزیر خارجہ، اس کے متعلق سابق وزیر اعظم نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے پاکستان میں ایک لحاظ سے عدم اعتماد کی فضا ہموار کرنے کی سازش کی، اور پی ڈی ایم کی جماعتوں کو عدم اعتماد کا ووٹ لانے، یعنی چونکہ وہ عمران خان کو امریکہ پسند نہیں کرتا تھا، اور یہ ایک حقیقت بھی تھی، کیونکہ امریکی قیادت، اعلیٰ قیادت اور پاکستانی وزیر اعظم کے درمیان کوئی فارمل رابطہ نہیں ہوا تھا۔ اب اس میں واشنگٹن میں ایک اور نائب وزیر خارجہ نے منگل ہی کے روز ڈونلڈ لو کے حوالے سے ایک موقف اپنا دوبارہ دہرایا کہ ہم متعدد مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ ہم کسی بھی ملک کے بیرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتے ہیں، اور یہ ہم پہلے اس کی وضاحت کر چکے ہیں، ہمیں پاکستان کے ساتھ تعلقات بڑے عزیز ہیں، اور یہ تعلقات ہم جاری رکھنے کی اور ان کا دفاع کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس طرح کی تردید یا تردیدی بیان سے ہسٹری یا تاریخ مسخ ہو جاتی ہے، تاریخ کا ورق یا تاریخ بالکل مسل دی جاتی ہے، یعنی اس کو جھٹلایا جا سکتا ہے؟ جناب، اگر ہم دیکھیں گزشتہ تقریباً 60-70 برسوں کے دوران، تو دنیا بھر میں مختلف علاقوں میں، جنوبی امریکہ، ایشیا، افریقہ، یہاں پہ ان ممالک میں بہت ساری ایسے معاملات ہوئے، سیاسی تحریکیں چلیں، مسلح تحریکیں چلیں، یا پھر حملے ہوئے ان ملکوں پہ، جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ براہ راست یا بالواسطہ طور پہ امریکی مداخلت تھی۔ انہوں نے اپنے مفادات کے تحت جو اس وقت مناسب سمجھا وہ کیا، لیکن اب ہم کیسے یہ فرض کر لیں کہ جو تردید آئی ہے، یا پہلے کی گئی اور اب کی گئی ہے، الزبتھ ہورسٹ صاحبہ نے کی ہے، کہ وہ بالکل حقیقت پہ مبنی ہے؟ مثال کے طور پہ بہت سارے ایسے ممالک کے ہم نام لے سکتے ہیں۔ ایک صومالیہ 1992 کا کیس تھا، پھر افغانستان میں آپ نے دیکھا فوج کشی ہوئی، ویتنام میں پہ فوج کشی کی تھی امریکہ نے، اس طرح عراق میں 2003-1 میں، پھر کیوبا، بے آف پگز 1961 کا یہ ایک کرائسس تھا، پھر نکاراگوا کی حکومت کے خلاف بھی باقاعدہ CIA نے کوشش کی تھی، اس کے مخالفین جو باغی ہیں ان کو مسلح کیا تھا، اسلحہ فراہم کیا تھا۔ اس طرح چلی میں ایک کو ہوئی تھی، اور یعنی فوجی بغاوت ہوئی تھی، جس کے ذریعے اس وقت ایک سابق صدر تھے لیاندے، وہ برسر اقتدار آئے تھے۔ اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں ہیں جو کہ باقاعدہ آپ کو بھری ہوئی ہیں اس قسم کے میٹیریل سے، جس میں ان ملکوں میں امریکی کردار کی باقاعدہ وضاحت کی گئی ہے۔ اس میں میں ایک چند کتابوں کے نام آپ کو بتا دیتا ہوں۔ گھوسٹ وارز تھا، ڈیڈلی ایمبریس تھا، ایک سابقہ CIA کے بروس ریڈل اس کے ڈائریکٹر ہوا کرتے تھے، انہوں نے لکھی تھی، اور اس میں انہوں نے جنرل اشفاق کیانی کی ایکسٹینشن کی کہانی سنائی تھی کہ ہم چاہ رہے تھے کہ پاکستان میں جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے اس میں تسلسل رہے، اور اسی وجہ سے پس پردہ ہم نے کوشش کی کہ جنرل کیانی کو ایک اور ایکسٹینشن لے دیں۔ تو اس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے ٹی وی پہ آ کے ایک 3 منٹ کے خطاب میں کہا تھا کہ ہم جنرل کیانی کو مزید 3 سال کے لیے اسی عہدے پہ، یعنی چیف آف آرمی اسٹاف کے عہدے پہ قائم رکھ رہے ہیں، اور یہ اس کا ذکر ہے باقاعدہ دی ڈیڈلی ایمبریس میں، جو کہ بروس ریڈل نے لکھی تھی۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری کتابیں ہیں، اس میں ایک ہے کروسیڈر اسٹیٹ، پھر اسٹریٹجیز آف کنٹینمنٹ ایک دوسری کتاب ہے، تیسری کتاب ڈسپیچز ہے، پھر امریکن پیسٹورل، اور پھر ایک آرڈنری مین، اور اس کے علاوہ ماڈرن مرسنریز ایک کتاب ہے جس میں باقاعدہ ایک صاحب ذکر کرتے ہیں، انہوں نے نہیں لکھا کہ میں CIA کے لیے کام کر رہا تھا، لیکن وہ روانڈا پہنچتے ہیں، اور ان کے ذمہ داری یہ لگائی گئی تھی کہ چونکہ وہاں اس وقت کے صدر وہ امریکہ کے دوست تھے، امریکہ کے حلیف تھے، تو ذمہ داری ان کی یہ تھی کہ آپ نے ان صاحب کو، صدر کو، ہر حالت میں وہاں سے بچا کے لانا ہے۔ اور یہ کتابیں بالکل انٹرنیٹ پہ بھی اویلیبل ہیں، آپ لوگ اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو جو تردید آتی ہے اس کا اور حقیقت کا ضروری نہیں ہے کہ کوئی تعلق نہ ہو، لیکن اگر آپ لٹریچر کو دیکھیں تو اس کے مطابق خود امریکی مصنفین نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں جس کے مطابق امریکہ اپنے مفادات کے تحت مختلف علاقوں میں، مختلف ممالک میں مداخلت کرتا رہا ہے، اور اگر پاکستان میں بھی بالواسطہ طور پہ اگر میسیجنگ
انہوں نے کی ڈونلڈ لو نے، اور اس سے پہلے وینڈی شرمن ایک اور اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ تھیں، انہوں نے بھی کچھ اسی قسم کے پیغامات دیے تھے کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت محدود نوعیت کے ہیں، اس کو ہم بڑھانا نہیں چاہتے۔ یہ بیان انہوں نے ممبئی میں 8 اکتوبر 2021 کو دیا تھا، اس کے بعد وہ پاکستان آئی تھیں۔ پھر اب آخر میں یہ کہوں گا کہ 13واں سوال ہے یا کم از کم 14واں سوال ہے کہ اگر سابق وزیر اعظم نے بطور وزیر اعظم اپنے حلف کی خلاف ورزی کی ہے تو کیا یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے؟ کیونکہ ہمیں یاد ہے کہ 2017-16 میں ایک بہت بڑا سکینڈل بنا تھا ڈان لیکس کا۔ ڈان لیکس یہی تھی کہ اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم کشمیر کے راستے لوگ بھیجتے ہیں، مسلح جتھے بھیجتے ہیں بھارتی علاقے میں، اور اس بات کو پھر بہت بڑھا چڑھا کے اس پہ 3 لوگوں کی نوکریاں بھی ختم ہوئی تھیں، یعنی سینیٹر پرویز رشید تھے، اس وقت کے پرنسپل انفارمیشن آفیسر راؤ تحسین تھے، اور طارق فاطمی صاحب، ان تینوں کو فارغ کیا گیا تھا، باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی ہوا تھا۔ پھر نوٹیفیکیشن کی جنگ چلی تھی جب اس وقت کے ISPR کے سربراہ آصف غفور نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہمیں یہ نوٹیفیکیشن از ریجیکٹڈ، اور اس پہ بڑی جنگ ہوئی تھی۔ اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ فوج کے سربراہ راحیل شریف صاحب تھے، جنرل راحیل شریف۔ اب اندازہ لگائی کہ پورے ریاستی مشینری اس بات پہ متفق ہو گئی یا ایکٹیو ہو گئی تھی کہ نواز شریف صاحب نے انتخابات سے کچھ دن پہلے اور بعد میں جو باتیں کی وہ حکومت پاکستان کے مفادات کے خلاف تھیں، یعنی اور یہ کہ وہ بیسکلی اپنے عہد سے کی خلاف ورزی تھی، اپنے عہد کا انہوں نے پاس نہیں کیا، حلف کا انہوں نے پاس نہیں کیا جو انہوں نے بطور وزیر اعظم اٹھایا ہوا تھا۔ لیکن شومی قسمت کے جب جنرل باجوہ ریٹائر ہوئے اور انہوں نے شاہد میتلا صاحب ایک ہمارے دوست صحافی ہیں ان کو انٹرویو دیا، اور اس انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ دراصل ڈان لیکس کا معاملہ کچھ بھی نہیں تھا، محض رائی کا پہاڑ بنایا گیا تھا، کیونکہ جنرل راحیل شریف ایک اور ایکسٹینشن لینا چاہتے تھے، اپنی نوکری جاری رکھنا چاہتے تھے۔ تو اندازہ لگائیے کہ جو موجودہ ابھی اعترافی بیان یا جس کی بنیاد پہ اعظم خان کے اعترافی بیان کی بنیاد پہ جو کچھ یہ سائفر کے حوالے سے، یعنی اس کیبل کے حوالے سے جو پاکستانی سفیر نے پاکستان بھیجا تھا، اس کی کاپی تو چیف آف آرمی اسٹاف یعنی GHQ بھی جاتی ہے، صدر کے پاس بھی جاتی ہے، دفتر خارجہ میں اصل کاپی موجود رہتی ہے۔ تو اس بنیاد پہ اگر ایک کیس کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو بقول عمران خان کے اس حکومت نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مار دی ہے۔ اب اس سلسلے میں مزید غیر سنسر شدہ جو حصے ہیں اس کے وہ لوگوں کے ساتھ، عوام کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو بات یہ ہے کہ ہر طریقے سے سابق وزیر اعظم کے خلاف ایک محاذ تیار ہے، ان کا گھیرا تنگ کیا گیا ہے، اور غالباً کیسا رائے ہے، اب ہوتا ہے نہیں ہوتا کہ ان کو نااہل کرنے کی بھرپور کوششیں جاری ہیں، اور اس میں تازہ ترین اضافہ اعظم خان کا یہ بیان ہے، لیکن وہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہے کہاں، کیسے بیان دیا۔ تو اب اس حوالے سے مزید تفصیلات بھی سامنے آتی رہیں گی۔ ہم سب کو بڑے تجسس کے ساتھ انتظار رہے گا کہ حکومتی بیانیہ اس حوالے سے کیا آتا ہے، اور عمران خان PTI کا بیانیہ کیا ہے، کیونکہ معروف وکیل عابد زبیری صاحب کے مطابق جو کچھ اعظم خان کہہ رہے ہیں اس سے حکومتی بیانیے کی خاصی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور اس کے لیے پھر ماضی کی بہت ساری مثالیں بھی، جیسے ہم نے ابھی بتایا کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب بھی بلکہ اس سے کہیں سنگین غلطی کے مرتکب ہوئے تھے بقول اس وقت کے آرمی چیف کے، بقول اس وقت کے ISPR کے۔ اب یہ معاملہ کہاں پہ جا کے رکتا ہے، آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔